یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے. وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں. گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا, گدھا مولانا نہیں بن جاتا. گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو, مسلم شریف رکھ دو, ترمذی شریف رکھ دو, کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے. دوستو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہمارے مسلمان جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں اور یہودیوں کے جو عالم ہوا کرتے تھے یا جو ہوا کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں. ہم دونوں میں جو فرق ہیں وہ بتائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ رب العزت عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور خصوص جناب مفتی سلمان اظہری صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. دوستو آپ کو معلوم ہے مفتی سلمان صاحب جو ہے کافی وقت ہو چکا ہے, اب 1 مہینے سے لگ بھگ اوپر ہو چکا ہے کہ ان کو جو ہے جیل میں گئے ہوئے. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, تو آئیے ہم سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر تھوڑا سا اس چیز پہ تبصرہ کریں گے انشاءاللہ, اور مجھے یقین ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا. آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عالموں کی ایک صفت بیان کی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ تورات کے عالم جو ہیں ان کا حال تو ایسی ہے کہ کتاب تو پوری ان کو یاد رہتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے. وہ ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں رکھی ہوں. گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دی ہو تو گدھا علامہ نہیں بن جاتا, گدھا مولانا نہیں بن جاتا. گدھے کے اوپر بخاری شریف رکھ دو, مسلم شریف رکھ دو, ترمذی شریف رکھ دو, کیا بڑا مولانا بن جائے گا گدھا؟ بس یہ ہے کہ وہ کتابیں اٹھایا ہوا ہے. ایسے کتابیں اٹھائے ہوئے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بے عمل لوگ ہیں, یعنی کتابیں پڑھ تو لیے ان لوگوں نے, بہت ساری چیزیں یاد تو کر لیا لیکن عملی طور پر نہیں آ سکے. ان کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیت آئی اور اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں کی صفت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. محبوب آپ ان سے کہہ دیں کر یہی اللہ کے پیارے ہیں, محبوب ہیں لوگوں کے علاوہ. آج بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نحن شعب اللہ المختار. یہ کہتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کی چنی ہوئی جماعت ہم ہیں یہودی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کے طور پر کیا فرمایا, اگر یہ اللہ کے پیارے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں موت کی تمنا کریں اللہ سے ملنے کے لیے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو, کیونکہ اللہ نے ایسی چیز کا ان کو چیلنج دیا جو یہودی چاہتے ہی نہیں. یہودی مرنا ہی نہیں چاہتے. ان کے ہاں سلام بھی کرتے ہیں تو 1000 سال کہتے ہیں بھائی تم 1000 سال جیو, وہ اس کو بولتا ہے تو بھی 1000 سال جی. اور قرآن میں ہے اگر اللہ ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دے, لو یعمر 1000 سنۃ, اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر دے دی جائے تو بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا, یہ اور جینا چاہتے ہیں. آج یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی طرح سے ہم موت پر کنٹرول حاصل کر لیں, موت ہمارے ہاتھ میں آ جائے, پھر جو ہے دوسروں کو مارتے رہیں گے اور ہم زندہ ہی رہ جائیں گے. یہ جینے کے بہت بڑے حریص ہیں اور اللہ نے ان کو چیلنج کے طور پر فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے سچے دوست تم ہی ہو تو موت کی تمنا کرو. قرآن میں خود رب تعالیٰ نے جواب دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اے محبوب یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. پوچھ کے دیکھ لیں ان کو, کیونکہ ان کی کرتوت ایسی ہیں کہ یہ مرنا ہی نہیں چاہتے. واللہ علیم بالظالمین. اللہ فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں کو جانتا ہے. لیکن میرے عزیزو امت محمدیہ کے جو مومنین ہیں یہ موت سے ڈرتے نہیں, بلکہ ہمارا ایک لقب ہے زمانے میں کفن بردوش. کفن بردوش کا مطلب ہے کہ یہ اپنے کندھے پر کفن لے کر چلنے والی قوم ہے, اسے موت سے خوف نہیں ہے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا کہ انگریز پورے مسلمانوں کو دیکھ کر کے ایک بات کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمدی اس کے بدن سے نکال. انگریز یہ کہتے تھے روح محمدی اس کے بدن میں ہے اور یہ مرنے سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ہمیں موت سے ڈر اسی لیے نہیں ہے کہ حقیقت میں ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے اور یقین ہے ہمیں کہ ہم جائیں گے قبر میں تو تنہا نہیں میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات, یعنی یہ قبر کی جو رات ہے
उसी गुल से मिलने के लिए, उसी फूल से मिलने के लिए ही तो जा रहे हैं, इसीलिए सज कर संवर करके जाते हैं। हमारा यकीन है अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक ब्रिज है, एक पुल है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देता है। यहूदी नहीं, उनके यहाँ जान की बड़ी कीमत, जान की बड़ी कीमत। एक इजराइली भी अगर किसी के यहाँ कैदी बन जाए, एक इजराइली, उसको छुड़ाने के लिए ये 500 दूसरे कैदियों को आज़ाद कर सकते हैं। 500 कैदियों को आज़ाद कर देंगे, एक अपने इजराइली को छुड़ाना हो। मौत की इनके यहाँ बहुत, मौत का बड़ा खौफ है, बहुत डर है। और कुरान कह रहा है, ये मेरी बात नहीं, कुरान कह रहा है, मौत की तमन्ना नहीं करते। इसीलिए आज के ज़माने में भी ये जिन कौमों से डरे हुए हैं वो मुख्तसर सी जमातें हैं, उनके मुकाबिल में है नहीं। लेकिन हमास से, फ़िलिस्तीन के, ईरान से, इन सब से इतने वो खौफज़दा हैं। छोटी छोटी जमातें हैं इनके यहाँ, और इनके पास तो सुपर पावर ताकतें हैं। पूरी दुनिया को हथियार बेच बेच करके जंगों में मुब्तला कर रखा है इस इजराइल ने, पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। इनके पास हाई लेवल के डिफेंस हथियार मौजूद है, सब हो करके भी डरते इतने। इनके यहाँ बंक हैं बहुत सारे, यानी जब कोई मिसाइल दागा जाए तो ये सेफ होने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं, वहाँ सेफ इन्होंने कमरे बना रखे हैं कि उस पर मिसाइल का असर नहीं होगा। पूरे मुल्क में है 1 करोड़ की आबादी, लेकिन खौफ इतना तारी है, खौफ इतना तारी, मरना नहीं चाहते। और उसी को सूरह जुमा में रब ताला ने फरमाया कि अगर ये जो दावा करते हैं कि दुनिया में अल्लाह की पसंदीदा कौम यही है, तो फिर इनसे कहें कि मरने की तमन्ना करें, फिर अल्लाह के पास जाना है ना। हर महबूब चाहता है अपने महबूब के पास जाए, हर मुहिब चाहता है अपने महबूब के पास जाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह करीम ने इसी सूरह जुमा में ये भी हुक्म नाजिल फरमाया, या ऐ ईमान वालो, जब नमाज का हुक्म, नमाज के लिए बुलाया जाए तो दौड़ पड़ो। इदा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमा की अजान हो जाए तो खरीदो फरोख्त छोड़ दो और दौड़ो अल्लाह की तरफ। जुमा की अजान के बाद खरीदो फरोख्त करना हराम है, हराम है। दुकानें खोल कर मत बैठे रहो। जुमा की अजान हो गई, वज़रुल बै', अल्लाह ने फरमाया छोड़ दो, खरीदो फरोख्त वगैरह सारी चीज़ें छोड़ दो। जुमा की अजान हो चुकी है, तुम्हें बुलाया गया भी, दौड़ना ज़रूरी है। दौड़ने का मतलब अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ। यहाँ तो जुमा के लिए लोग खुतबे के बाद इंतज़ार करते रहते, इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे तो घर से निकलेंगे हम। खुतबा भी तुम्हारे लिए जुमा के वाजिबात में से है, उसमें ज़रूरी है। बहरहाल अल्लाह करीम ने इसमें सूरह जुमा में जुमा की नमाज के लिए फ़ौरन अपने यहाँ से निकलने का हुक्म फरमाया। सहाबा का हाल भी यही था। और उसके बाद अल्लाह फरमाता है जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो फैल जाओ ज़मीन पर और अल्लाह का रिस्क तलाश करो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। मुनाफिकों के लिए भी एक पूरी सूरह आई है, सूरतुल मुनाफिकून। और अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब, जब आपके पास मुनाफिक आएँ और यूँ कहेंगे नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, वो कहेंगे हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, महबूब अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठ बोलते हैं। वो आपके सामने आकर कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठ बोलते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, एक जिहाद में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा सब गए थे, उसमें मुनाफिकीन भी उस वक्त शामिल हो जाते थे। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार है, जो जंगे ओहद में 300 लोगों को लेकर अलग हो गया था, एक गज़वे से वापस आ रहे थे तो एक कुएं पर सहाबा में आपस में तकरार हो गई। यानी मुहाजिर साहबी थे एक और एक मदीने के थे, तो मदीने वाले और मक्का वाले इन दोनों में पानी को निकालने में कोई तकरार हो गई। तो वो जो अब्दुल्ला बिन उबई था उसने देखा और कहा इनकी बहुत हो गई है, मदीने में आकर के अब ये मदीने वालों पर कब्जा कर लिए और अब तो इतनी हिम्मत हो गई कि मदीने वालों के साथ लड़ाइयाँ भी करने लग गए। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने भड़काया, अंसार को जा करके भड़का रहा था कि ये मक्का से हिजरत करके आए और देखो अब तुम्हारे लोगों को मारने लग गए हैं, ये झगड़ने लग गए हैं। और उसके बाद उसने बातों में ये कहा कि अब हम मदीने जाएंगे तो हम इज्जत वाले लोग, वहाँ जितने जलील हैं सबको हम निकालेंगे। उसने किसको कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा जो हिजरत करके आए उनको कहा जितने जलील लोग हैं हम उनको निकालेंगे। ये इस खबीस ने कहा था अब्दुल्ला बिन उबई ने। ये बातें चलने लगीं और अब्दुल्ला बिन उबई ने ये कहा तो कुछ लोगों ने सुना था, हुजूर तक ये बात आई नहीं थी। अब मदीने की तरफ जब ये काफिला चला तो बीच में अब्दुल्ला बिन उबई का ये बेटे हैं, आशिक रसूल है, बाप मुनाफिकों का सरदार है, बेटा पक्का आशिक रसूल, मदीने के बाहर ही अपने बाप का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। कहा मैंने सुना है कि तुमने अल्लाह के रसूल और उनके साथी जो मुहाजिरीन साहबा हैं उनको कहा कि जलील लोगों को तुम मदीने से निकालोगे।
عبداللہ بن ابی جھوٹ بولتا تھا بہت. کہا کہ کس نے کہا, ایسی بات نہیں ہے, ویسی بات نہیں. تو اس کے بیٹے جو تھے انہوں نے کہا جس نے بھی کہا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو نے کہا ہوگا. اپنے باپ سے وہ لڑتے رہے. کہا کہ نہیں, میں نے ان کے لیے نہیں کہا, ان کے لیے نہیں کہا, میں فلاں کے لیے کہا. وہ ضد پر کھڑے تھے کہ میں اس وقت تک تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اپنے باپ, مدینہ قریب ہے, اپنے باپ سے کہتے ہیں میں اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تم اعلاناً یہ نہیں کہو گے کہ تم ذلیل ہو اور رسول اللہ عزت والے ہیں. جب تک تم یہ اعلان کے ساتھ نہیں کہو. بیٹا اڑ گیا اور منافقین کا سردار وہ کہنے لگا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قید کیا کہ یہ میرا بیٹا ایسا ایسا میرے متعلق کہہ رہا ہے, میں بھلا آپ کی تعریف کرنے والا آدمی, میں آپ کے گن گانے والا آدمی, مجھے یہ ایسا کہہ رہا ہے. تب آیتیں اتری, یہ پورے سورہ منافقون آ گئی. اللہ نے فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون. محبوب, یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے لوٹ آئے تو عزت والے لوگ ہم لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے. خبردار, عزت اللہ کی ہے, عزت رسول کی ہے اور عزت ایمان والوں کی. اور منافقین اس بات سے بے خبر ہیں, ان کو پتہ نہیں عزت کہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. پھر اس کے بعد اس منافقین کے سردار نے خوب چیخ چیخ کر کے کہا, لوگوں سنو کان کھول کر کے, ہم ذلیل ہیں اور محمد اللہ کے رسول عزت والے ہیں اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں. تب بیٹے نے راستہ چھوڑا مدینے میں آنے. یہ صحابہ کا ایمان تھا, وہ حضور کے سامنے پھر کسی کو نہیں مانتے. تو یہ حقیقت میں ایمان کا حصہ بھی ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, جس کے پاس حضور کی محبت نہیں اس کا کوئی ایمان ہی نہیں. اسی کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے, حضور کے قدموں میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوستو, آپ نے جو ویڈیو دیکھا اس میں آپ کو یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا مسلمان اور یہودی میں کیا فرق ہے. مفتی سلمان ندوی صاحب نے جو فرق بتایا کہ یہودی قوم جو ہے نا ایک ڈرپوک قوم ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ لگاتار بنے رہتے ہیں تو آپ کو ٹویٹر وغیرہ فیس بک وغیرہ پہ بہت سارے ویژول ایسے آ رہے ہوں گے فلسطین غازہ وغیرہ سے, جہاں پہ آپ کو بخوبی یہ چیزیں دکھ رہی ہوں گی کہ یہ کتنے ڈرپوک لوگ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مفتی سلمان صاحب نے اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ یہودی کتنی تیاریاں کر رہے ہیں دنیا میں جینے کے لیے. انہوں نے تمام جو ہے نا پوری دنیا میں اپنے جو ہے نا ہتھیار وغیرہ اور ٹیکنالوجی اپنی اس طرح سے پھیلا رکھی ہے, پوری دنیا کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. اگر آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ پوری دنیا میں دیکھیے بڑے سے بڑا جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے نا ہارڈ ویئر میں, وہ سافٹ ویئر کون بناتا ہے؟ وہ اسرائیل بناتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہے نا فلسطین کو سپورٹ نہیں کر رہے کھل کر. اور یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ کھل کر سپورٹ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہی ہے, جو یہود و نصارہ ہے ان لوگوں نے پوری دنیا پر ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا جو ہے دبدبہ بنا رکھا ہے. اور جو آپ گوگل یوٹیوب فیس بک چلاتے ہیں نا, جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت, اس میں بھی کہیں نہ کہیں جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں, جو پروگرامنگ یوز ہوتی ہے, وہ یہی اسرائیل جو ہے اس چیز کو کریٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اور لوگ جو ہے دنیا میں وہ یہ کام نہیں کر سکتے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو چیز پہلی بار بنائی جاتی ہے اس کا کاپی رائٹ اس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر اسرائیل چاہے کہ اس کو کسی کنٹری کو تھوڑا سا ڈاؤن کرنا ہے نا, تو اس کنٹری میں جو اپنے سافٹ ویئر اس نے دے رکھے ہیں وہ اس پر جو ہے نا سکنجہ کس سکتا ہے. اور یقیناً جب یہ چھوٹی چیز تو ہے نہیں, آپ ونڈو لے لیں یا یوٹیوب فیس بک لے لیں یا گوگل لے لیں, اور اگر اس چیز کو کسی نہ کسی کنٹری میں بین کر دیا جائے تو سوچئے اس کنٹری کا حال کیا ہوگا. آج ہم لوگ مجبور ہو چکے ہیں فون کے ذریعے ہم اپنے کانٹیکٹ سے لے کے موبائل نمبر سے لے کے اور اپنی زیادہ تر انفارمیشن بینک اکاؤنٹ تک اپنا جو ہے نا ان چیزوں سے لنک کر چکے ہیں. سوچو اگر یہ چیزیں جو ہے نا اگر بند کر دی جائیں اچانک سے تو اس دیش کا کیا حال ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج یہود و نصارہ پوری دنیا پر قابض ہیں. اچھا دوستو, ایسا نہیں ہے کہ اس کی کاٹ نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اے آئی آ گیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ, کیا کیا چیزیں وہ کر رہا ہے, آدمی کے ہوش و حواس میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی. اور ہر چیز کی پڑھائی ہوتی ہے, اس کی بھی ایک پڑھائی ہے. آپ اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ آنے والے وقت میں ہمارے بچے یہ چیزیں جو ہے نا سیکھیں اور آگے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایجاد کریں.
آپ کو اگر میں ایک بہت بڑی مثال بتاؤں تو آپ دیکھیے ولی رحمانی صاحب نے کیا کمال کر دکھایا ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ آپ 1 روپے 10 روپے 5 روپے 50 روپے یا جتنے آپ دے سکتے ہیں وہ دیجئے، اور میں ایک بہت زبردست کام کرنے جا رہا ہوں، اور وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا. میں اس کے اوپر پورا ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ آنے والے ٹائم پہ. اور اگر ہو سکے جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجئے، تاکہ بہت سے ایسے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو پڑھانے کی حالت میں نہیں ہیں، بچوں کو مجبوری میں انہیں کچھ نہ کچھ کام پہ بھیجنا پڑتا ہے، یا صرف وہ دینی تعلیم ہی لے پاتے ہیں یا وہ بھی نہیں لے پاتے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے، اور 10 5 20 50 روپے سے ان کی مدد کی جائے. اور یہ جو پیسہ آپ لگائیں گے نا، انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ پیسہ آپ کے کام میں آئے گا. آپ یہ نہ سوچیں کہ پیسہ آپ کا کہیں اور جا رہا ہے یا کسی اور کوئی یوز کرے گا اس کو. ولی رحمانی صاحب نے جو کام کر کے دکھایا ہے نا، یقیناً وہ ایسا کام ہے، ہمارے بزرگوں نے وہ کام کیا تھا. صدیوں کے بعد ایک ایسا شخص آیا جس نے یہ کام کر کے دکھایا. آپ بڑی بڑی یونیورسٹی اٹھا کے دیکھیے، بڑی بڑی یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہیں ہمارے ہندوستان میں، جامعہ اٹھا لیجیے، AMU اٹھا لیجیے، یا پھر آپ ادھر دیکھیے جامعہ ہمدرد اٹھا لیجیے. بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں جنہیں ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنے دم پہ اور ہماری عوام کے دم پہ کھڑا کیا، اور وہی کام آج ولی رحمانی صاحب نے کر کے دکھایا ہے. تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.